الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں سے ہم کتاب الصبر والشکر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ پھر داخلی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ صبر کے مباحث سے متعلق ہے، دوسرا جو ہے وہ شکر سے ہے، اور تیسرا جو ہے جو مشترک ہے ان میں، صبر اور شکر میں کیا اشتراک پایا جاتا ہے اور ان میں آپس میں ارتباط کیا ہے۔ تو امام نے شروع کی یہ بات کہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجودات میں ہے وہ نعمت ہے، تو پھر بلا کسے کہتے ہیں؟ اور اگر بلا نہیں ہے کوئی، یعنی ابتلا منفی یا سلبی معنوں میں، تو پھر صبر کا کیا محل ہے؟ تو پھر امام نے واضح کیا کہ دیکھیں نعمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے اور بلا بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نعمت ایک مطلق ہوتی ہے، آخرت میں اللہ کے جوار میں رہنا، اللہ کی زیارت کرنا، دنیا میں ایمان اور حسن اخلاق۔ اور اسی طریقے سے جو بلا ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی رضا سے محرومی اور جہنم، اور ایک جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بلائے مطلق کیا ہے کہ انسان کفر میں اور معصیت میں رہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ جو چیزیں مقید ہوتی ہیں، مثلا یعنی وہ 2 طرفہ ہو سکتی ہیں، یعنی وہ نعمت اور بلا دونوں طرف جا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جیسے مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے غنا ہے، اور اس کے برعکس چیزیں بھی ہیں، اولاد کا نہ ہونا، مال کا نہ ہونا، فقر کا ہونا اور مرض کا ہونا۔ تو اگر یہ چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، اللہ سے متعلق کرنے والی ہیں، تو پھر اس کے حق میں گویا نعمت ہیں، اور اگر یہ چیزیں چاہے پازیٹیو ہوں، یعنی اچھی چیزیں ہوں انسانی نقطہ نظر سے، یا انسان ایسی چیزیں ہوں جو انسان کو ناپسند ہیں لیکن انسان اس پہ صبر نہ کر پائے اور اس آزمائش پہ پورا نہ اتر پائے، تو وہ اس کے لیے گویا ایک بری چیز ہے، زحمت ہے۔ پھر آگے امام کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدل بھی جاتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں انسان کے لیے بظاہر نعمت ہوں لیکن انسان ان کو صحیح نہ برتے تو وہ زحمت بن جائیں گی، اور اگر کوئی چیزیں بظاہر لگ رہی ہیں کہ زحمت کی ہیں، تکلیف کی ہیں، پریشانی کی ہیں، اور انسان ان کے حوالے سے صحیح رویہ اختیار کرے تو وہ اس کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتی۔ آخر میں یہ بات امام نے کہی تھی کہ کتنے ہی لوگ ہیں ان کے لیے فقر اور مرض جو ہے وہ خیر بن جاتا ہے، اور اگر ان کا بدن صحیح ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اور مال زیادہ ہو جائے یا اولاد زیادہ ہو جائے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور وہ بغاوت پر اور شیخی پر اتر آتے ہیں۔ آگے پھر قرآن مجید کی آیات لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رزق کو کشادہ کر دے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد سرکشی کرے گی زمین میں، اور یہ ہوتا ہی آیا ہے، ہم دیکھتے آئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جس بادشاہ سے ہوا تو یہی معاملہ ہوا، قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذْ حَاجَّ، تھا نا کہ ایک شخص تھا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ محاجہ کیا، ان سے کٹ حجتی کی۔ سبب کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی، اختیار دے دیا تھا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے نا کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا یا اس کا امکان نہ ہوتا
کہ سارے لوگ ہی سرکش ہو جائیں گے، سارے لوگ ہی خدا کو چھوڑ کے اللہ کا انکار کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نہ ماننے والوں کا کہ جو گھر ہیں، ان کی چھتیں ہیں، ان کے زینے ہیں، ان سب کو سونے کا بنا دے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ الگ کی آیتیں لے کر آئے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، کوئی بات نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ سمجھ لیں فلسفہ نعمت و مصیبت ہے نا، اس کا ایک بہت اہم جز یہ ہے کہ انسان یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں مزے سے رکھا ہوا ہے، مال اولاد اقتدار سے نوازا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تنگی ترشی میں رکھا ہے، اولاد نہیں ہے اور غربت ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مغلوبیت ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ فلرش کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ گرو کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے انسان کی سرکشی میں اور اس کے تمرد میں اضافے کا۔ تو کہا کہ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ سرکشی پر مائل ہو ہی جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مستغنی ہوں۔ آگے اس کے بعد ایک حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وہو یحبہ کما یحمی احدکم مریضہ، کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے بھی معاملہ کرتے ہیں کہ اپنے مومن بندے کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ کریں، دنیا سے ایسے پرہیز کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے وہ پرہیز کرواتے ہیں دنیا سے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے پرہیز کراتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو، اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے۔ تو یہ غیر معمولی حکمت ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے۔ مجھے ابھی ایک ذہن میں حدیث بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی مال تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی کہ جی فلاں لوگ بھی ہیں، فلاں لوگ بھی ہیں، تو آپ ان کو بھی دیجئے۔ تو آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض اوقات یعنی یہ مت خیال کرنا کہ جس کو میں زیادہ دے رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، اور ظاہری بات ہے پیغمبر سے قرب کا کرائٹیریا ایک ہی ہے نا، جو اللہ سے قرب کا کرائٹیریا ہے، اور وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ جیسے غلط فہمی سی پیدا ہوتی ہے، یا آدمی کے اندر جیسے ایک ڈپریشن سے پیدا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اگر مجھے نہیں دے رہے تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے دل سے اتر گیا ہوں، یا پیغمبر میرے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بعض اوقات میں کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جی میں جزع ہے اور ہلا ہے اور تھڑ دلا پن ہے، اور نئے نئے اسلام لائے ہیں اور چودھری قسم کے لوگ ہیں، خاص طور پہ یعنی کیٹیگری وہ ہے کہ چودھری قسم کے لوگ ہیں، نئے نئے اسلام لائے ہیں اور ان کو اندیشہ بھی ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا، مشرکین کے سردار بھی کہتے تھے کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو ہم تو ادھر ادھر سے اچک لیے جائیں گے، ہمارے اوپر سے تو امان اٹھ جائے گی، پولیٹیکلی بھی اٹھ جائے گی، اور ایک اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہ گویا پوری ایک جو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جن لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان میں سے ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے نا، تو پیغمبر نے بعض اوقات بڑے سرداروں کو زیادہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کو دراندازی کا موقع مل جائے، اور شیطان کہے کہ دیکھو جی تم ایمان لائے تھے اور تم غریب ہو گئے، یعنی تمہاری چودراہٹ جو ہے وہ جاتی رہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو توڑا نہیں بالکل، یعنی جو لوگ پہلے بھی مرتبے والے تھے آپ نے ان کے مرتبے کو گویا برقرار رکھا۔ آپ یعنی مکہ آپ نے فتح کر لیا تو آپ مکہ میں تھوڑی رہے، ظاہر بات ہے اس میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ اہل مدینہ سے اور انصار سے وفا کا بھی تھا یقیناً، لیکن ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو وہاں کے بڑے لوگ تھے جو ایمان لے آئے انہی کے سپرد آپ نے معاملہ کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ جو کلید بردار خاندان تھا جو عثمان صاحب تھے،
ایک موقع پہ جب آپ مکہ میں تھے اور آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اندر جانے دو، تو بہت توہین آمیز رویہ ان صاحب نے اختیار کیا، اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میرے اختیار میں ہوں گی، اور جس کو چاہوں گا میں دے دوں گا۔ تو پھر جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا اور وہ بات بھی یاد دلائی، اور پھر وہ کنجی ان کے حوالے کر دی۔ وہ آج تک ان کے خاندان ہی میں چلی آ رہی ہے، انہی کی نسل میں جو ہے وہ کلید جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ یعنی بادشاہ آئے گئے، بہت کچھ جو ہے معاملات بدلے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان کو، جس شخص کو کلید دی تھی، آج تک وہ اسی میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مت خیال کرنا کہ جس کو میں دے رہا ہوں تو میں اس سے کوئی زیادہ راضی ہوں، خوش ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کے دل میں گھبراہٹ ہے اور کوئی تھردلا پن ہے، شیکی جس کو کہتے ہیں نا، شیکینیس ہے ان کے اندر، تو میں دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں کے دل میں میں سکینت دیکھتا ہوں، اطمینان دیکھتا ہوں، ایمان گہرا دیکھتا ہوں، میں ان کو نہیں دیتا یا کم دیتا ہوں۔ تو بہرحال یعنی یہاں پر بھی گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کو دنیا سے بچاتے ہیں، جیسے تم جو ہے وہ اپنے مریضوں کو جو ہے مختلف چیزوں سے پرہیز کراتے ہو اور بچاتے ہو۔ اسی طریقے سے امام کہتے ہیں کہ انسان کی بیوی، اس کے بچے، اس کے قرابت دار، اور پیچھے امام نے بہت سی جو ہیں وہ اقسام گنائی تھی نعمتوں کی، کہا کہ سول ایمان و حسن الخلق، کہتے ہیں یعنی باقی تمام جو نعمتیں ہیں نا وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک کرس بھی بن سکتی ہیں، وہ بلیسنگ بھی بن سکتی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، ایمان اور حسن خلق، یہ چیزیں بہر صورت خیر ہی ہیں۔ تو کہا کہ باقی تمام چیزیں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ بلا بن جائیں، بعض لوگوں کے لیے وہ نعمت بن جائیں۔ کہتے ہیں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان المعرفت کمال و نعمہ فإنہا صفت من صفات اللہ، یہ جو معرفت ہے نا وہ کمال ہے اور سراپا نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ولیکن قد تکون علی العبد فی بعض الامور بلا ویکون فقدہا نعمہ، کہ کہا بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندوں کے لیے، کچھ معاملات میں وہ ابتلا بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان چیزوں کا فقدان نعمت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں مثال کیا ہے کہ انسان اپنی موت کو بعض اوقات بھلائے رکھتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ بھی امام نے ایک بہت گہری بات کی ہے کہ انسان کا جو لفظ ہے نا، اس کی جو ایٹیمولوجی ہے وہ دو طرح سے لوگوں نے کی ہے۔ ایک انس سے کی ہے کہ انسان جو ہے وہ انس کے گارے سے بنایا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے انس رکھتا ہے، اور ایک نسیان سے کی گئی ہے کہ انسان کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نسیان ہے۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ امام یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان ہر وقت موت جو ہے وہ اس پر مستولی رہے تو انسان کے تو اعصاب چٹک جائیں گے بالکل، اور آدمی کچھ کام کرنے جوگا نہیں رہے گا نا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کا جب کوئی قریبی عزیز فوت ہوتا ہے تو کچھ دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت مداوم ہو جائے، مستقل ہو جائے، مستمر ہو جائے، تو آدمی پھر کسی کام کا تھوڑی رہ سکتا ہے، پھر تو آدمی بالکل گر جائے گا اور کچھ اس سے نہیں بن پائے گا۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جو اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے نا، یہ بجائے خود ایک نعمت ہے۔ کہا کہ ہر وقت اگر وہ اس کو یاد رکھے تو زندگی اس پہ تنگ ہو جائے گی، گزران غم ہمیشہ کا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے کہ کہتے ہیں ایک اور بہت اہم امام اشارہ کرتے ہیں کہ جو اس کے جان پہچان کے لوگ ہیں، من معارفہ و اقاربہ، معارف سے مراد یہاں پر عرف کے لوگ ہیں، جان پہچان کے لوگ اور قرابت دار، ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کا نہ جاننا انسان کے لیے بلیسنگ ہے۔ تو کہا کہ اگر انسان پر سے سارے پردے اٹھا دیے جائیں اور ٹرانسپیرنٹلی انسان اندر سکین کر لے، یعنی میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی، عزیز اقربا، دوست، کلیگز،
جو بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑے جو ہے آپ کے ساتھ کرٹیس ہیں اور بہت آپ کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہا نا کسی نے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو ہم سے جو ہے محجوب رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ سکین ہر وقت کر سکے کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یعنی جب وہ دیکھے گا کہ بھئی میرے لیے کتنا حسد ہے یا کتنی جو ہے وہ بغض ہے یا کینہ ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ اسی طریقے سے یہاں امام نے تو ذکر نہیں کیا، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کشف قبور کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کو، صالح آدمی کو یہ صلاحیت دے دیں بعض اوقات کہ وہ کہیں قبر کے پاس سے گزریں تو ان کو نظر آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عام تو نہیں رکھی نا۔ یعنی اگر یہ انسان پر عام ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک تو ویسے بھی لوگوں کا پردہ نہیں رہے گا، اور آدمی کے لیے ویسے بھی جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یعنی جب کوئی کافر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو وہاں پہ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ اتنی اس کی ظاہری بات ہے چیخ ہوتی ہے یا اس کی اتنی آواز ہوتی ہے، کہا کہ انسان اور جن کے سوا تمام خلائق اس کو سنتے ہیں، یعنی پہاڑ بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، جانور بھی سنتے ہیں اس کو۔ اور کہا کہ اگر انسان جو ہے وہ سن لے تو وہ تو غش کھا کے جا پڑے، یعنی وہ تو ظاہری بات ہے اس کو پھر برداشت نہیں کر پاتا۔ تو امام یہ بتا رہے ہیں کہ بھی کچھ چیزوں کا فقدان بھی گویا ایک بلیسنگ ہے۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے حوالے سے جو ان کی مذموم صفات ہیں وہ اگر انسان کے سامنے نہ ہوں تو یہ بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ ان کو جان لے اور ان کو جاننے کے بعد ان سے بغض رکھنا شروع کر دے، ان کو اذیت دینا شروع کر دے، تو یہ بھی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بن جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ بل جہلہ بالصفات المحمودہ فی غیرہ قد یکون نعمت علیہ، کہ بعض اوقات تو دوسروں کے اندر جو صفات محمودہ ہیں نا، اس سے جاہل رہنا بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ فإنه ربما يكون وليا لله تعالى وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ولی اللہ ہے اور انسان مضطر کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کسی وجہ سے کہ وہ اذیت دے یا اس کی اہانت کرے، اور اگر وہ اس کو پتہ ہے نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور پھر وہ اس کو اذیت دے رہا ہے، تو پھر تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے نا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کو عام سا آدمی سمجھ کے اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی آدمی کے ساتھ توہین کرنا اس کی بری بات ہے، لیکن اللہ کے ولی کو اذیت دینا تو بہت ہی حساس مسئلہ ہے نا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو بلیسنگ ہو گئی نا، کہ اور ظاہری بات ہے کہ ولی سمجھتے ہوئے، ولی جانتے ہوئے، معلوم ہے آپ کو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بلکہ اس کی شرح میں تو اور باتیں بھی ہیں کہ اس کی سے دشمنی رکھنے کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو اس وجہ سے آپ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو امام بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہو گئی کہ آدمی کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم اور آپ نے ایسی اس کی توہین کر دی، تو پھر بھی چونکہ یہ آپ نے جو ہے وہ اگنورنس میں کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر بھی معاملہ ہلکا رکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، اور ایگزیکٹلی تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن قرائن سے پتہ لگتا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ اس کا گناہ پھر بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی کسی نبی کو اذیت دیتا ہے یا کسی ولی کو اذیت دیتا ہے اور وہ پہچانتا بھی ہے اس کو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک اور بات امام آگے کہتے ہیں، ابہام اللہ تعالی امر القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا معاملہ بھی مبہم رکھا ہے، اس کو مستور رکھا ہے نا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، حدیث جبریل میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الساعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل،
کہ یہ الساعہ کی بابت جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو مبہم رکھا ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ محنت کریں۔ اگر بالکل پن پوائنٹ کر دیا جاتا کہ 27ویں شب ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے تو بعد لوگوں کے لیے نیکی اور خیر کمانے کا معاملہ کم ہو جاتا نا، بس پھر وہ ایک رات ہی محنت کرتے۔ لیکن آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ نے فرمایا نا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ جب قیام کرتا ہے اور اللہ سے کچھ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی دعا خالی نہیں جانے دیتے۔ اس میں ظاہر بات ہے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب امام جو ہے وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے، اس وقت سے لے کے نماز کی ادائیگی تک کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے۔ تو بعد اس کو بھی مبہم رکھا اور بالکل متعین نہیں کیا کہ 5:15 پر یا عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد۔ تو اس میں بھی کیا فائدہ ہے کہ تاکہ کم از کم لوگ اتنا ٹائم کچھ متوجہ رہیں، کچھ دعا کریں۔ پھر بعض کبائر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ بعض کبائر ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور دیکھیں نا اس میں بھی اگر تو یہ پتا ہو نا کہ انسان جب بھی کوئی کبیرہ گناہ کرے تو کوئی ایک سگنل ہو، کوئی لائٹ سی جل جائے، کوئی بتی جل جائے، یا اس کو ایک دم کوئی جھٹکا زور سے لگے، تو یہ بھی چیز ظاہری بات ہے کہ اس آزمائش کے خلاف ہے نا۔ تو یہ بھی امام بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا مبہم رکھا۔ تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں نعمت ہیں کیونکہ ان سے جہالت جو ہے وہ انسان کے اندر طلب اور اجتہاد جو ہے اس کے داعیات کو بڑھاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فہذہ وجوہ نعم اللہ تعالی فی الجہل فکیف فی العلم۔ تو کہا کہ اب آپ غور کیجئے کہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بلیسنگز ہیں، پھر آپ خود سوچئے کہ علم کی کیا برکتیں ہوں گی، اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اچھا بلکہ وہ جو ایک قول ہے نا کہ ان من العلم لجہلا، کہ بعض علم جو ہے وہ جہل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاید اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، باقی اس کے اور بھی کئی مطلب ہے۔ یعنی کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں علم نہیں ہوتے بلکہ جہالت ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ان للہ تعالی فی کل موجود نعمہ فہو حق، کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی موجود ہے اس میں ایک نعمت کا پہلو ہے، تو یہ حق بات ہے، اور کہا کہ یہ ہر ایک کے حق میں ہے۔ اور یہ مت خیال کیا جائے کہ العالم التی یخلقها فی بعض الناس، تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی خیال کرے کہ بھائی اس میں پھر وہ جو آلام ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہیں، وہ تو شاید مستثنی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جن پر علم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، ان کے حق میں بھی وہ جو ہے بلیسنگ ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهِ كَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ كَقَطْعِهِ يَدْ نَفْسِهِ، اور کہتے ہیں کہ جیسے انسان وہ چیزیں بھی جو کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، مثلا انسان نے چوری کی اور چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک سزا ہے نا، یہ بلیسنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے جس سے اس کی کھال ادھڑ گئی، اب یہ تو ایک گناہ کی سزا کے طور پہ اس کو مل رہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کو اس پر بھی علم ہوتا ہے جبکہ وہ عصیان کا معاملہ کرے، اور اس میں بھی یہاں امام نے اس بات کو نہیں کھولا، لیکن جس طرح صحیح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان الحدود کفارات، کہ جو حدود ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں اگر انسان ساتھ میں توبہ بھی کر لے نا۔ تو توبہ کر لی ہے اور اس پر حد بھی جاری ہو گئی تو گویا ایک تسلی ہو گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے گویا مجھے پاک کر دیا۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ جو صحابی اور جو ہے صحابیاں آئی ہیں اور آ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ بھئی مجھ سے وہ کبھی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے رجم کیا جائے۔ اچھا کہتے ہیں کفار کا علم جو ہے جو ان کو دیا جائے گا، یعنی دنیا میں دیا جاتا ہے یا آخرت میں جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اب امام بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ کیسے بلیسنگ ہے جی، کافروں کا جہنم میں جلنا اور وہ کرنا۔ تو امام کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعِبَادِ لَا فِي حَقِّهِمْ،
کہ وہ ان کے حق میں تو بلیسنگ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسرے بندوں کے حق میں تو بلیسنگ ہے نا۔ آگے امام ایک جملہ کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، لِأَنَّ مَصَائِبَ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِد، کہ کچھ لوگوں کے ہاں جو چیز مصائب ہے، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے وہ فوائد ہیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے پرابلم آف ایول کا، جو زلزلہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی آیا، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ گناہ تھے، سرکشی تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ اب چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا؟ پھول جیسے بچے ہیں، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے، وہ چلے گئے بچے، تو اب ان کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو مکلف بھی نہیں تھے، وہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، وہ تو نفس زکیہ تھے، سارے کے سارے پاک تھے، اور اگر مسلمانوں کی اولاد ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ فطرت پر ہی تھے، اسی پہ تھے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں پھر اور لوگوں کی آزمائش ہے نا، صبر کی آزمائش ہے لواحقین کی، پھر اور لوگوں کی آزمائش ہے کہ بھائی وہ ان کو کیسے پرسہ دیتے ہیں، وہ ان کو کیسے کنسول کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی بھی نشانیاں ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی ان بچوں کے لیے یہ کیسے بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لواحقین اور متعلقین ہیں ان کے حوالے سے کئی پہلوؤں سے وہ جو ہے وہ رحمت بن سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب خلق نہ کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایک گروہ کو عذاب نہ دیا ہوتا، تو لما عرف المتنعمون قدر نعمہ، تو جو متنعمین ہیں، جو جنت میں نعمتیں پا رہے ہوں گے، ان کو پھر اپنی اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ اور کہا کہ جو اہل جنت کی جو فرحت ہے نا، وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کو کتنی تکلیف ہو رہی، ان معنوں میں نہیں کہ بھئی وہ خوش ہو رہے ہیں، ان معنوں میں کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم اگر جو ہے وہ کفر پر ہوتے، شرک پر ہوتے، تو ہم اس جگہ پر ہوتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل دنیا جو سورج کی روشنی ہے نا، اس پر ان کی فرحت کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے عام ہے، سب لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اچھا اس وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ سب کو مل رہی ہے نا، یعنی سورج ایک نعمت ہے مثال کے طور پر، یا بارش ایک نعمت ہے، بارش ایک پاپولیشن پر آئی ہے، اچھا سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ طلوع ہو رہا ہے، تو عاصی بھی اور مطیع بھی اور مشرک بھی اور موحد بھی اور کافر بھی اور مسلم بھی سب اس سے متمتع ہو رہے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے یعنی مومنین کو بھی اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، کہ چونکہ وہ پریولیج محسوس نہیں ہوتی نا، وہ تو سب کے لیے ہے۔ کہیں بارش برس رہی ہے، رویدگی پیدا ہو رہی ہے، تو وہاں سارے ہی لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ ہی جنت میں ہوتے اور کوئی جہنم میں نہ ہوتا، تو جنت کی اپریسیشن بھی بہت زیادہ نہ ہوتی ان لوگوں میں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے اس کا فیضان چونکہ سب پر ہے، تو آدمی کو نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کوئی خاص وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو زینت السما ہے، یعنی آسمان کی جو زینت ہے، ستارے ہیں جو مصابیح ہیں اللہ نے بنائے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انسان کو جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خاص میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ایک ایستھیٹک سینس کا جو ہے وہ اللہ نے تسکین کیا، کیونکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس سے بات واضح ہو گئی نا کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے اس میں حکمت ہے، اور اللہ نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے اس میں نعمت ہے، اور یا تو وہ تمام بندوں کے لیے نعمت ہوتی ہے یا بعض بندوں کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بلا کو بھی بطور نعمت ہی خلق کیا ہے، یا تو مبتلا کے لیے یا غیر مبتلا کے لیے۔ وہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ ایک آدمی ابتلا میں ہے اور مستقل تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ اس کے لیے بلیسنگ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ایوب علیہ السلام، تو ہم سیدنا ایوب علیہ السلام پہ تو وہ فارمولہ فٹ نہیں کر سکتے نا جو عام طور پہ جھٹ سے ہم کر دیتے ہیں کہ یار فلاں آدمی بڑی تکلیف اٹھا رہا ہے، بڑی مصیبت میں دنیا سے گیا ہے، اور یقیناً کوئی اس کے کو بڑے گناہ ہوں گے، یہ ہم نے بلا وجہ میں ایک چیز بنا لی ہوئی، حالانکہ
جو آلام ہیں اور مصائب ہیں ان کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ عبرت ہے. عبرت کیا ہے؟ بلکہ عبرت ان معنوں میں کہ ازدیاد ایمان ہے، کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں سے گزر کر جیسے استقامت دکھائی ہے وہ اور گویا 100 لوگوں کے لیے، 1000 لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جوان بیٹا ان کو چلا گیا اور بعض اوقات اکلوتا بیٹا چلا گیا، انہوں نے ایسا صبر کیا کہ دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو گیا. یعنی وہ تو پہنچ ہی گئے بہت اونچا مرتبے پر نا، لیکن ان کو دیکھ کے آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. تو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مبتلا کے لیے اس میں بلیسنگ ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات جو مبتلا ہے اس کے لیے اتنی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے اس میں بلیسنگ کا پہلو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس سے بات واضح ہو گئی کہ تمام ایسے معاملات جن کو بلائے مطلق یا نعمت مطلق ہم نہیں کہہ سکتے، ان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. دیکھیں پہلے وہ بتا چکے ہیں کچھ چیزیں بلائے مطلق ہیں، وہ کفر شرک ہے اور جہنم میں جانا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ نعمت مطلق ہیں، آخرت میں اللہ کی جوار میں رہنا اور دنیا میں ایمان اور عمل صالح اور حسن اخلاق کے ساتھ جینا. لیکن باقی جو چیزیں جو اپنی ذات میں نیوٹرل ہیں اور ان کے حوالے سے دونوں رویے پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ اس میں دونوں وظائف ساتھ ساتھ چلیں گے، صبر بھی اور شکر بھی. اب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ متضاد، تو پھر یہ جمع کیسے ہوں گے؟ اذ لا صبر الا علی غم ولا شکر الا علی فرح، کہ صبر نہیں ہوتا مگر غم پر اور شکر نہیں ہوتا مگر فرحت پر. تو کہتے ہیں فعلم ان الشیء الواحد قد یغتم به من وجہ ویفرح به من وجہ آخر، کہ بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے جس میں آدمی، جس کے ذریعے آدمی غمزدہ بھی ہو جاتا ہے ایک خاص پہلو سے، اور خاص پہلو سے وہ جو ہے وہ خوش بھی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں جتنا حصہ غم کا ہے وہ اس پہ صبر کرنا ہے، اور جتنا حصہ فرح کا ہے اس پہ جو ہے فرحت کا معاملہ کرنا ہے. اب کہتے ہیں وفی کل فقر ومرض وخوف وبلاء فی الدنیا خمسۃ امور ينبغي ان يفرح العاقل بها ويشکر علیہا. اب یہ بہت اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابتلا ہیں سلبی معنوں میں، مثلا فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، خوف ہے، اور دنیا میں اور طرح کی پریشانیاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان میں بھی چاہیے یہ کہ انسان جو عاقل ہے نا، جو ہوش مند ہے، وہ اس کو خوشی ہونی چاہیے اور اس کو فرحت کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ شکر کا جب خوش ہوگا تو شکر کرے گا. اب وہ 5 گن کے بتا رہے ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں جو مصیبت، جو تکلیف بھی انسان پر آئی ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اس سے زیادہ آ جاتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو مقدورات ہیں نا ان کے اندر اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دیتے اور اضافہ کر دیتے تو کسی کی انسان میں بس میں تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا یا اس سے کوئی آڑ پیدا کر لیتا. تو چاہیے یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس سے بڑی تکلیف بھی تو آ سکتی تھی. یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب جو ہے وہ دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور لوگ گاڑی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس میں آدمی بچا کیسے، اور پتہ لگا کہ جی بندہ بچ گیا ہے جی، اور دونوں ٹانگیں اس کی اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. یہاں تک بھی کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ بالکل پیرالائزڈ ہو گیا ہے لیکن اس کا دماغ کام کر رہا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، اور باقی زندگی وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، لیکن وہ زندہ ہے، لوگوں کو پہچان رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بلیسنگ ہو گئی کہ بندہ بچ گیا نا. تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی آدمی ختم بھی ہو سکتا تھا، تو بچ گیا ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ تکلیف بھی آ سکتی تھی، اس سے زیادہ مصیبت بھی آ سکتی تھی. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ بھائی چلیں یہ بھی غنیمت. نمبر 2 یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو مصیبت آئی ہے یہ تو دنیا میں آئی ہے، دین میں بھی تو آ سکتی تھی. اور کہا کہ انسان، سہل تستری سے کسی نے کہا کہ کسی صاحب نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ دخل اللص بیتی واخذ متاعی، چور آ گیا جی میرے گھر میں اور میرا سارا سامان لے گیا. تو بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اشکر اللہ تعالی، اللہ کا شکر کرو. لو دخل الشیطان قلبک فافسد التوحید ماذا کنت تصنع، اگر شیطان، وہ بھی تو ایک چور ہی ہے نا، ڈکیت ہی ہے،
اگر وہ تمہارے دل میں آ جاتا اور آ کر تمہارے اندر جو عقیدہ توحید ہے اس میں فساد پیدا کر دیتا، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتا، تم پھر اس وقت کیا کرتے؟ تو ایمان بچ گیا نا، بس ایمان بچ گیا تو شکر کرو، ٹھیک ہے، سامان چلا گیا وہ دوبارہ بھی آ جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنی دعا میں جو ہے یہ استعاذہ کیا کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، اور یہ مسنون دعا بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دعا نقل ہوئی ہے، اور ہم بھی اس کو جمع کے صیغے میں پڑھتے ہیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ اللہ تو جو بھی مصیبت ہے وہ ہمارے دین میں نہ لا۔ دنیا میں اگر آ بھی گئی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں وہاں پر بھی نہ آئے، لیکن بہرحال اگر آ گئی ہے تو دنیا میں آئے، دین میں نہ آئے۔ اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مبتلیت ببلاء الا کان للہ تعالی علی فیہ اربع نعم۔ اچھا، یہ قول کئی جگہوں پہ عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے بھی ہے، اس سے ملتا جلتا قول، کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہے، تو بہرحال ایک قول ماثور ہے جو کئی صحابہ سے منقول ہے، اس سے ملتی جلتی بات۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ جو ہے میری جانچ کرتے ہیں، مجھے کسی آزمائش کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے 4 نعمتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے دین کے میں نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، ابھی تک پہلی بات یہ امام نے فرمائی، دوسری یہ فرمائی اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا اس سے محروم نہیں ہوا، یعنی میں اللہ سے ناراض نہیں ہوا اور امید کرتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اور نمبر 4 کہ میں اس پہ ثواب کا امیدوار ہوں، میں اللہ سے ثواب یعنی بدلہ چاہتا ہوں۔ تو یہ 4 باتیں، پہلی بات کیا ہے کہ بھائی وہ دین میں نہیں آئی، دوسری بات یہ ہے کہ جتنی آئی اس سے زیادہ نہیں آئی، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوا، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوا، یعنی اصل بات یہ کہ میں اللہ سے ناراض نہیں ہوا، اور جس سے میں امید کر سکتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی رہا تو اللہ بھی مجھ سے پھر راضی رہے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مجھے اس کا اجر ملے گا میں اس کی امید رکھتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض ارباب قلوب یہ کہتے ہیں کہ جو بعض اللہ والے تھے، ان کا ایک دوست تھا اور اس کو سلطان نے قید کر لیا، بادشاہ نے قید کر لیا، تو وہ جو جس کو قید کیا نا انہوں نے بندہ بھجوایا کہ بتانے کے لیے اور بات اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی تو انہوں نے ان کو جو ہے یعنی جو بندہ لے کر آیا تھا اس کو مارنا شروع کر دیا کہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ابھی قید کیا تھا تو کہا شکر ادا کرو، پھر ان کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تعذیب شروع کر دی، پھر ان کو بتایا کہ بھائی میرا کچھ دھیان کریں، کچھ معاملہ کریں، انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک مجوسی کو لایا گیا، ان کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور کہا کہ ایک جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک اس کے ساتھ جو ہے نا باندھ دیا گیا، یعنی اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا، پھر اس نے بھجوایا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کچھ کیجئے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور وہ جو آدمی تھا، وہ جو مجوسی تھا، اس کو پیٹ کی بیماری بھی تھی، اور پھر اس کو کئی مرتبہ جو ہے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا، تو ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے زنجیر میں جکڑے ہوئے جاتے رہتے تھے۔ تو اب وہ انہوں نے پھر بندہ بھجوایا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر انہوں نے گویا جھلا کے کہا اپنے اس دوست سے کہ الا متی ھذا وای بلاء اعظم من ھذا، انہوں نے کہا کہ بھائی کب تک آپ مجھے یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی شکر کرو شکر کرو شکر کرو، اس سے بڑی آزمائش یا تکلیف کہاں سے آئے گی، کب تک میں یہ جو ہے وہ شکر کروں۔ تو کہا کہ لو جعل الزنار الذی فی وسطہ علی وسطک ما کنت تصنع، یہ جو زنار ہے نا، خاص طور پر دھاگا جو باندھتے تھے، یعنی ہندو بھی باندھتے ہیں اور جناب مجوسی بھی باندھتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو اگر وہ جو زنار ہے وہ اس کے جو سر پہ یا جسم پہ جو بندھا ہوا ہے، اگر وہ تمہارے جسم کے وسط میں بندھا ہوا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ یعنی اب انہوں نے خاص طرح سے توجہ دلائی نا کہ دیکھو ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہے
تو تمہارے پاس ایمان ہے، اور وہ ایمان کی نعمت تم سے سلب نہیں ہوئی نا. تم یہ کہتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تم پر تو بہت تکلیفیں جو ہے نازل کی ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ تمہارا ایمان سلامت ہے نا. یعنی اگر کوئی سمجھ لے کہ یہ جو کوئی عیسائی اگر آیا تو پھر کیا مثال دی جاتی کہ بھائی وہ جو صلیب اس کی جو ہے گردن میں لٹک رہی ہے، اگر تمہاری گردن میں لٹک رہی ہوتی تو پھر اس وقت تم کیا کرتے؟ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو چاہیے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو تھوڑا سا وہ تأمل کرے، جیسا کہ تأمل کا حق ہے. تو پھر وہ یہ سمجھے گا، اور پھر خاص طور پر یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سوء ادب وہ کتنا کرتا ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. تو اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ بھائی وہ تو اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا، عاجلاً و آجلا، دنیا میں بھی اس سے زیادہ کی سزا کا مستحق تھا اور آخرت میں بھی زیادہ مستحق ہے. اور وہ تو اس کا مستحق تھا کہ اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے جو ہے مارے جائیں. پھر کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ہے جو مستحق تو اس کا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر 10 پر اکتفا کیا جائے، تو پھر اس کو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو امام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ انسان، اس کے اتنے گناہ ہیں، کبھی وہ غور کرے کہ وہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. تو اگر وہ دیکھے کہ کوئی تکلیف آئی ہے اور ذرا جو ہے وے کرے کہ میں کتنی نافرمانی اللہ کی کرتا ہوں، اور اللہ نے اگر پکڑا بھی ہے تو کتنا تھوڑا پکڑا ہے. وہ جو سید الاستغفار ہے نا، اس میں یہی بات بیان ہوئی ہے، ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی. ایک طرف تیری نعمت ہے، تیرے افضال ہیں، تیری عنایتیں ہیں، اور ایک طرف میری کوتاہیاں اور تقصیر ہیں. تو امام کہتے ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کرے کہ بھئی میں تو اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا، مجھے تو بہت تھوڑے پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور اس میں بھی مجھے نوازا ہی جا رہا ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ تکلیف آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اگر میں صبر کر لوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کئی گنا گویا اجر دے دیں گے اور ثواب دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو کوئی ایسے شیوخ کہیں جا رہے تھے تو ان کے سر پر جو ہے راکھ کا ایک تشت الٹ دیا گیا. تو فسجد للہ تعالی سجدۃ الشکر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سجدہ شکر ادا کیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا سجدہ ہے، یہ سجدے کا کیا محل ہے؟ آپ کی اتنی اہانت کی گئی، اتنی توہین ہوئی، یا اتنے آ کے مٹی کا یا راکھ کے آپ پہ تشت آ گیا؟ تو کہتے ہیں کنت انتظر ان تصب علی النار، کہا کہ میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے تو ڈر یہ تھا، انتظار یہ تھا کہ کہیں مجھ پر آگ نہ انڈیل دی جائے. تو کہا کہ فل اقتصار علی الرماد نعمہ، تو بھئی یہ راکھ مجھ پر اگر آئی ہے تو گویا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اقتصار کیا گیا ہے، تو یہ میرے لیے نعمت ہے. اور بعض لوگوں سے کہا گیا الا تخرج الی الاستسقاء فقد احتبست الامطار، تو کسی نے سے کہا اللہ والے سے کہ آپ ذرا چلیے ہمارے ساتھ باہر، چونکہ ذرا باہر نکل کے نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے نا ایک کھلے گراؤنڈ کے اندر. تو کہا کہ بھئی آپ ذرا آئیے ہمارے ساتھ، ہم نماز استسقاء کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ بارش روک دی گئی ہے، رک گئی ہے. تو انہوں نے کہا انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. انہوں نے کہا تمہیں تو لگ رہا ہے نا کہ دیری ہو رہی ہے پانی کے آنے میں، بارش کے آنے میں، مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ پتھروں کے برسنے میں دیر ہو رہی. یعنی ہمارے اور تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ چاہیے تو یہ، ہم تو مستحق ایسے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، ہم پر عذاب آئے. تو اب آگے کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہتے ہو كَيْفَ أَفْرَحُ وَأَرَى جَمَاعَةً مِّمَّنْ زَادَ مَعْصِيَتِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِي وَلَمْ يُصَابُوا بِمَا أَصَبْتُ بِهِ حَتَّى الْكُفَّارِ. دیکھیں نا، امام صاحب خود ہی امکانات ظاہر کرتے ہیں، خود ہی سوالات اٹھاتے ہیں. یعنی کبھی اس پر بھی غور کیجیے کہ امام غزالی، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ذہانت ہونی چاہیے، ذہین ہونا چاہیے علماء کو. یعنی ایسی ذہانت کبھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے جو ہے وہ اس میں سے نکتے نکال رہے ہیں، کیسے کیسے امکانات کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور خود ہی کر کے نا کہ جب میں یہ بات کروں گا تو تم سوچو گے اچھا یہ کیا ہے پھر. تو اس کو یہ نہیں کہ پیچھے ڈال دیں، کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں، خود ہی بلکہ سوالات اٹھا کر اس کے جوابات خود دے رہے ہیں. تو اسی لیے جو اہل دین ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کو ڈرنا تو نہیں چاہیے نا فیس کرنے سے چیلنجز کو اور سوالات کو. تو یہاں امام تو خود سے جو ہے سوالات بنا کے بتا رہے ہیں. اگر تم یہ کہو
کیا کہو کہ جی میں کیسے خوش ہوں جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے جتنے گناہ ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ اور لوگوں کے ہیں، اور ان پر تو اس طرح کی نہیں آزمائش آئی یا ابتلا نہیں آئی جیسی مجھ پر آئی ہے، یہاں تک کہ کفار جو کھلا انکار کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، تمرد کر رہے ہیں، ان پر بھی ویسی آزمائش نہیں آ رہی جیسے مجھ پہ آ رہی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، یہ سب باتیں حکمت دین کی باتیں ہیں جو امام بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ قَدْ خُبِيَ لَهُ مَا هُوَ أَكْثَرُ، جان لو کہ کافر کے لیے چھپایا گیا ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس طرح نا فَلَا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ڈیفر کر دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا جو اس سے کہیں زیادہ ہے، اور کہا کہ اس کو امہال کیا گیا ہے، اس کو مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اور گناہ جمع کر لے اور پھر اس پر عذاب بھی زیادہ ہو۔ اور یہ امام خود سے نہیں بنا رہے، آگے قرآن مجید کی آیت لے کر آئے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یعنی یہ مت خیال کرو کہ وہ لوگ جو اللہ کی سرکشی کر رہے ہیں وہ ہماری پکڑ سے باہر ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کا، اور سیدنا آدم سے لے کے آخری آدمی جو دنیا میں آئے گا نا، وہ اصل میں سب سے بڑی آزمائش ہی یہی ہے کہ دنیا میں نتائج فوری نہیں نکلتے نا، نیکیاں کر رہے ہیں لوگ، محنتیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جو ہے وہ بالکل جو ہے لٹ پٹ گئے لوگ، اور پھر بھی برے حالوں میں ہیں، اور سرکشی کر رہے ہیں لوگ، بدماشی کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اور دندناتے پھر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ کہا یہ امحال ہے، یہ مت خیال کرنا کہ اللہ کی پکڑ سے نکلے ہوئے ہیں، کہا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے تو ان کی رسی دراز کی ہے تاکہ وہ اور بڑھ جائیں گناہ میں، اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات وَأَمَّا الْمَعَاصِي فَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمْ أَنَّ فِي الْعَالَمِ مَنْ هُوَ أَعْصَى مِنْهُ، اب کہتے ہیں دوسری اس میں بھی تو ایک سیلف رائچیسنس ہے نا، یہ اس میں بھی تو ایک طرح کا ایک اعجاب ہے کہ جی فلانے کے گناہ تو مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو کہا کہ بھائی تمہیں اصل میں تصور ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس طرح ہمارا بھی تصور ہوتا ہے کہ امام بتا رہے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں جی، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور میری تو داڑھی ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، تو امام بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا تو ایک گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو ہے تکبر رکھنا دل میں، مسلمانوں کو حقیر جاننا اس سے بڑا گناہ ہے، تمہیں وہ تو نظر نہیں آ رہا، تم نے تو اصل میں ہم سب نے نا ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور زیادہ تر وہ چیزیں ظاہری ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری کے پیرامیٹرز یہ ہیں، تو ہم سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک سے ہم حسد پالتے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کینہ ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہماری پگڑی ایسی ہے اور ہماری داڑھی اتنی لمبی ہے اور ہمارے پانچے اتنے اونچے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے نا۔ تو اب امام یہی بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں وَرُبَّ خَاطِرٍ بِسُوءِ أَدَبٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي صِفَاتِهِ أَعْظَمَ وَأَتَمَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَسَائِرِ الْمَعَاصِي بِالْجَوَارِحِ، کیا اہم بات کی ہے، کہا کہ بعض اوقات باطن میں اللہ کے بارے میں سوء ادب کرنا اور اس کی صفات کے بارے میں غلط جو ہے تصورات قائم کرنا، کہتے ہیں یہ کہیں زیادہ بڑا ہے، کہیں زیادہ گھناؤنا ہے، کس سے؟ شراب پینے سے، بدکاری کرنے سے، اور تمام گناہ جو جوارے سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو دیکھیں غزالی بھی اور ہمارے تمام بڑے بتاتے ہیں نا کہ وہ گناہ جو اعضاء و جوارے سے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان گناہوں کے نسبت جو انسان کے باطن سے وجود میں آتے ہیں۔ تو جو میں نے مثال دی نا، حسد، تکبر، ریا، کینہ، اعجاب، یہ تمام چیزیں یہ احوال ہیں نا باطن میں ہوتے ہیں، اور یہ فیٹل ہیں، یہ فیٹل ہیں انسان کے لیے۔ تکبر کے ہم نے سن لی حدیث کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے سینے میں رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہو۔ اور اس حدیث پہ کبھی غور کیجئے نا کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ جو فضائل کی 3 چوٹیاں ہیں نا ہمارے دین میں، اس پہ فائز ہیں وہ، یعنی ایک منفق ہے، سخی ہے بہت زیادہ، ایک مقاتل ہے، مجاہد ہے اور مقتول ہے بلکہ فی سبیل اللہ اپنے خیال کے مطابق، اور تیسرا جو عالم اور قاری ہے۔ یہ 3 بڑے فضائل ہیں نا، تعلیم، علم ایک بڑی فضیلت ہے، انفاق، اور پھر انفاق جان یعنی جہاد، اور انفاق مال۔
تو تینوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ریاکار تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو باطنی بیماریاں ہیں نا، تو وہ گویا بالکل انسان کے لیے گویا مہلک ہیں، وہ مہلکات ہیں نا، موبقات یا مہلکات جن کو کہا گیا۔ تو بہرحال امام یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اور چیزوں پر گیج کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو، اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں جو اس سے کہیں زیادہ گھناؤنی ہوں جو وہ دوسروں میں دیکھتا ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى فِي مِثْلِهِ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ یہ واقعہ عفق کے تناظر میں یہ بات فرمائی گئی نا کہ تم ان چیزوں کو بہت ہلکا لے رہے تھے، بہت لائٹ لے رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں جو لوگ جو ہے شریک ہو گئے، کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ایسی بات ہے، ہیرسے میں ہم نے یہ بات کہہ دی، سنی سنائی بات تھی جی، ہمیں کیا پتہ جی، لوگ کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید نے آگے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک باز نہ رہ پاتا اور تم سب پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ بارت تو کہتے ہیں فَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَكَ أَعْصَىٰ مِنْكَ، تمہیں کہاں سے اطلاع ہو گئی اس کی کہ جو دوسرا ہے وہ تم سے زیادہ گناہ گار ہے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عقوبت کو تو اللہ تعالیٰ آخرت تک مؤخر کر دے، اور تمہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عقوبت دے دے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں نا کہ بھئی میں نے تو اتنے گناہ نہیں کیے اور مجھ پر جو ہے وہ تکلیفیں آ رہی ہیں، دوسرا بہت گناہ کر رہا ہے اور اس پر جو ہے تکلیف نہیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں یہ بھی تو سوچو نا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بلیسنگ ہی ہو کہ تمہیں نقد ہی گویا کچھ نہ کچھ ساتھ ملتا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا معاملہ، اور آخرت میں تم جو ہے صاف نکل جاؤ گے۔ اور ہو سکتا ہے وہ بدقسمت آدمی جن کو ہو سکتا ہے جنونلی وہ تم سے کہیں زیادہ گناہ گار ہو، لیکن وہ اسی امحال کے قانون کے تحت ہو اور ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا نا کہ مومن اور منافق کی مثال دی، کہ مومن کی مثال ایسے جیسے ایک فصل سی ہوتی ہے نا، فصل ہوتی ہے جب اس میں ہوا آتی ہے کبھی اس کو لٹا دیتی ہے، پھر کبھی اوپر ہو جاتی ہے، یعنی جو ہے وہ سخت اور گرم دن آتے ہیں تو وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اور منافق کی مثال یا مشرک کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک صنوبر کا درخت ہوتا ہے، تن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی جھولتا جھالتا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، اور ایک مرتبہ ہی اس کو کاٹا جاتا ہے، جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تاثر لیتا ہے نا، یعنی وہی بات کہ اچھے حالات آتے ہیں تو شکر کرتا ہے، برے آتے ہیں تو صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو فیل کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور منافق جو ہے آپ دیکھیں نا، ایک کافر ہے، یا ہمارے بدقسمت مسلمانوں میں سے بھی ایسا طبقہ ہے نا، ہر چیز کو وہ ایک نیچرلسٹک انداز سے دیکھتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا، میں نے محنت کر لی میں کامیاب ہو گیا، میں نے سمجھداری سے انویسٹمنٹ کر لی میں نے کامیابی حاصل کر لی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے مس ججمنٹ ہو گئی۔ کہیں پہ تصویر میں اللہ تعالیٰ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہے نا کہ وہ کوئی تاثر لے ہی نہیں رہا، نہ اچھے حالات سے نہ برے حالات سے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تیسری بہت یعنی زبردست بات امام نے کی ہے کہ پہلی بات کیا ہو گئی کہ جو مصیبت اور مرض ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، دوسری یہ ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے مصیبت، تیسری کہتے ہیں کہ تیسری چیز کیا ہے کہ انما من عقوبۃ الا وکان یتصور ان تؤخر الی الاخرہ۔ کہا کہ یہی اب اسی پہلو کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عقوبت ہو نا، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ آخرت میں مؤخر کر دی جاتی۔ تو کیا ہوا کہ دنیا میں اگر وہ آ گئی نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو جب انسان اس طرح سوچتا ہے کہ بھائی آخرت میں آنے کی بجائے دنیا میں آ گئی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس پر وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کا وقوع اس کو لائٹ محسوس ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی مصیبت بہرحال کم ہی ہوتی ہے، آخرت کی مصیبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور کہا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ تدم فلا سبیل الی تخفیفها بالتسلی، اور کہا کہ اگر وہ مداوم نہ بھی ہو نا تو پھر کوئی تسلی جو ہے اس کے کام نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ اس اسباب التسلی مقطوعات بالکلیہ فی الآخرہ عن المعذبین، کہ جو معذبین ہیں نا آخرت میں جن کو عذاب دیا جائے گا، ان سے تو تسلی کے سارے اسباب منقطع ہو گئے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے
کہ ومن اجلت عقوبتہ فی الدنیا فلا یعاقب ثانیہ، کہ اگر جس کو دنیا میں سزا دے دی جائے گی اس کو دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا فاصابته شدۃ او بلاء فی الدنیا فاللہ اکرم من ان يعذبہ ثانیہ۔ یہ روایت مختلف الفاظ میں آگے آئی ہے، جو آگے تخریج کی ہے امام عراقی نے، کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں کوئی تکلیف، کوئی شدت اس پر لاتے ہیں یا کوئی ابتلا لاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم کرنے والے ہیں اس سے، یعنی بہت کریم ہے اس سے کہ وہ اس کو دوبارہ اس گناہ کی سزا دیں۔ تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ وہ دنیا میں سزا مل گئی اور آخرت تک اس کو ڈیفر نہیں کیا گیا۔ اور دنیا کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ کم بھی ہوتی ہے، اور اس کی کنسولیشن کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں نا۔ کسی تکلیف میں ہے آدمی تو دوست یار بھی اور قریبی اعزاء و اقارب بھی کنسول کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی تسلی نہیں ہے، یعنی آخرت میں جو عذاب آئے گا نا اس کے لیے تسلی کا کوئی امکان نہیں۔ نمبر 4، یعنی جو شروع میں کہا تھا نا انہوں نے کہ جب کسی پر بھی کوئی تکلیف والی مصیبت آئے اور تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے اور فرحت کا معاملہ کرے 5 وجہوں سے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ ان هذه المصیبہ والبلیہ کانت مکتوبہ علیہ فی ام الکتابہ وکان لا بد من وصولها الیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یا جو پریشانی ہے یہ ہمیشہ سے لکھی ہوئی تھی ام الکتاب میں، تو اور یعنی وہ اللہ کی جو لوح محفوظ ہے، اللہ کا جو علم قدیم ہے اس میں لکھا ہوا تھا اور اس تک پہنچ کے رہنا تھا۔ اور کہا کہ وہ پہنچ گیا انسان کو اور انسان اس سے فارغ ہو گیا، اس راحت اس کو ہو گئی، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، یعنی وہ اس پر آنی تھی۔ دیکھیں یہ بات کہ وہ اس پر آنی تھی، اس کی وجہ سے ہم اس کو طلب تو نہیں کریں گے، وہ آگے بھی اس پر بحث ہوگی، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آنی تھی نا۔ ہم تو جتنی بھی زندگی ہماری ہوگی ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلا ہی لکھا ہو اور بھلائی ہی ہمیں ملتی رہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا، ہم تو بلینک ہیں۔ یعنی عقیدہ طحاویہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں بہت خوبصورت ایک عبارت ہے کہ دیکھو ایک علم وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو مخلوقات میں مفقود ہے، اور ایک علم وہ ہے جو موجود ہے۔ تو پھر امام طحاوی کہتے ہیں تو جو طلب العلم المفقود، اس علم کو جو معلوم مفقود ہے اس کو طلب کرنا بری بات ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ترک العلم الموجود، وہ علم جو موجود ہے اس کو اگنور کرنا، یہ بھی گویا گناہ کی بات ہے۔ مفقود کیا ہے؟ مفقود یہی ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کتنا جیوں گا، زندگی کیسے گزرے گی، صحت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، یہ جو بیماری آئی ہے اس میں چلا جاؤں گا یا آگے ابھی تک مزید مجھے جینا ہے، تو مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، مستقبل مجھ سے مفقود ہے۔ اور ڈیسٹنی بھی مفقود ہے، یعنی موت سے کچھ جھلکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے تو ڈیسٹنی بھی میرے لیے مفقود ہے نا، اس کا علم۔ تو پھر میں تکوین پر کیوں توجہ دوں؟ تکوین ان معنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی لیے منع کیا ہے نا، جوتشیوں کے پاس جانا، منجمین کے پاس جانا، جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں ان کے پاس جانا، یہ جو جھانکنے کی خواہش ہے مستقبل میں اور اپنا جو ہے آگے کیا ہوگا، یہ مفقود ہے علم، اس کے در پہ نہیں ہونا۔ موجود اللہ کی طرف سے کیا علم ہے، یہ کرو یا نہ کرو، تشریح ہے، اس پہ فوکس کریں نا۔ تو ہمیں تو بس وہ کرنا ہے، بس یہ مصیبت آئے گی نہیں آئے گی، تکلیف آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے در پہ جو ہے وہ نہ رہو۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہونا ہی تھا، وہ ہو گیا تو گویا تمہیں راحت اس سے ہو گئی۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی عزیز ہے، بہت تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، ایک انسرٹینٹی سی ہے، تو کرب بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے تو ایک طرح کی استراحت بھی ہے نا، ایک طرح کی استراحت بھی ہے، یعنی وہ جو ایک کرب کی کیفیت نا، انتظار جو ہوتا ہے بہت کربناک ہوتا ہے۔ تو مقدر تھا اللہ کی طرف سے کہ اس بیماری میں اس نے جانا ہے، آپ مستقل اس میں ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا۔ کبھی آپ دیکھیں نا جو قریبی عزیز ہے اور ایسے لوگ ہوں جن کی عمر بھی کم ہو، یعنی وہ وینٹ پہ جب چلے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ، تو وہ ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے نا۔ اور اگر وہ پرولونگ ہو جائے، یعنی اس نے جانا ہی تھا، وہ 2 دن بعد گیا یا 2 مہینے بعد گیا، تو آدمی سوچتا ہے نا
کہ چلا ہی تو گیا نا، تو بہتر نہیں تھا کہ 2 دن بعد چلا جاتا؟ یعنی ایسے ہم نہیں سوچ سکتے، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے، لیکن استراحت ہو گئی نا 2 دن بعد، بجائے اس کے 2 ماہ کے بعد ہو. تو یہ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ نعمت ہے. اور 5ویں بات امام کہتے ہیں کہ ان ثوابہ اکثر منہا، کہ جتنی مصیبت آئی ہے نا، جتنی تکلیف آئی ہے، اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں فإن مصائب الدنیا طرق الی الآخرہ، دنیا کی مصیبتیں آخرت کے لیے گویا چینلز ہیں، آخرت کی طرف لے جانے والے رستے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 طرح سے ہیں، 2 طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے مصائب ہیں یہ آخرت کے لیے یعنی کیسے راہ ہموار کرتے ہیں. اس کی ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.